खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are honoured once again to present highlights of two virtual mulaqats held with Khuddam from the USA and Atfal from Norway. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyaduhu Ta'ala bin Nasrihil Aziz met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA. Last weekend, Khuddam from the United States and Atfal from Norway were blessed with virtual mulaqats with Hazrat Khalifatul Masih V. May Allah be his helper. On Saturday, members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya USA gathered at the Bat Rahman Mosque in Maryland had the opportunity to meet Huzoor, and after a short formal session, Huzoor graciously launched the MTA Salat mobile application. The Taaleem and Tarbiyat departments of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya USA have developed the MK Strive mobile application. We would request beloved Huzoor to please announce and launch the application. So now I'm going to press the icon. Jazakallah. So to demo the application includes an interactive syllabus for Khuddam that guides a Khadim from basic religious knowledge onto advanced knowledge as well. It includes excerpts from Jamaat literature, for example, 10 proofs for the existence of God, and it will show the book and allow the user to read it, and then followed by multiple choice questions that the user can go through to learn about what they read. It also includes question and answer sessions from Khalifatul Masih al-Khamis, Sayyidullah Ta'ala, and Khalifa Rabi Rahmullah alayh. And we just request Huzoor's prayers and guidance for the success of this application, inshallah. Jazakallah. Allah Ta'ala make it a source of blessing and knowledge for the United States. Ameen. So, sir, now there is no COVID restriction. There's no longer a mask mandate, and there's no social distancing. We are still having some COVID cases. Number of cases increasing there in the United States as well, I think. It was coming down quite a bit, but now the numbers are coming back up a little bit. Okay, so it is better that we should try to follow the protocol with regards to COVID pandemic. So at least you should cover your faces with the mask. You should take precautionary measures. That is more wise, right? Yes, sir. Okay, now what do you say? Huzoor, we have 245 Khuddam here with us today. We request if we can ask Huzoor questions, please. Acha, mashallah. Anyway, 245 cannot ask questions, but anyway, you can just start. My question is, how was beloved Huzoor able to achieve certainty in the existence of God? Did a specific event occur that solidified your belief in God? Acha, very difficult question. You see, as I have told in one of my answers in your Atfal al-Ahmadiyya, I was brought up in such an atmosphere where environment was such that I never felt that God does not exist. So even my personal experience is that from the very childhood, I knew that for all my requirements and desires, or to get anything, I'll have to bow before Allah Ta'ala and ask Him to give me these things, beseech His help. And when I was grown up at the age of 14, 15, then I experienced myself. There were some occasions when if Allah Ta'ala had not helped me, I would not have succeeded
even in my secondary school examination. That strengthened my faith. And even after that, there were so many occasions when I was going to get my master's degree. Then at that time also, I was very much anxious and I was not feeling comfortable. So at that time, Allah Ta'ala comforted me by showing me one of the revelation of the Prophet Messiah ﷺ, and that satisfied me. And it proved to be the right dream which I saw. So it again strengthened my faith. So there were so many occasions I've experienced from the childhood to today that Allah Ta'ala is showing His signs. Right? My name is Ajir Worsham, and I am from Philadelphia. MashaAllah. I have recently converted to Islam, Ahmadiyya, and I'm very passionate on serving Allah subhanahu wa ta'ala in Islam. May I ask for your advice to fulfill that? You see, the first thing is that Allah Ta'ala says that I have created the human being for His worship. Since you have accepted Ahmadiyyat, you should try to offer your 5 daily prayers. Yes. And in your prayers, you pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala guides you, always keep you steadfast and strengthen your faith. Right? So if you are fervently praying in this way, that will help you to increase you in your faith. Secondly, you should try to learn how to read Holy Quran in Arabic text. Start learning it. During that time, you can also read the translation of it and find out from the Holy Quran what are the commandments given to us for our betterment. What are the do's and don'ts given in the Holy Quran for us to practice and for us to avoid them and refrain from them. Right? So in this way, you will increase your knowledge, your faith, and your close relationship with Allah Ta'ala. And as the time goes on, you will, inshallah Ta'ala, feel that you are getting closer to Allah Ta'ala. And that will strengthen your faith, and you can do whatever you want to do with regards to your religion, with regards to your spiritual betterment, and whatever passions you have in your mind and heart. Right? Yes. Okay. Thank you. Jazakallah. I really appreciate that because I needed that. What is your previous religious background? Are you from Muslim family or? No, as of right now, I'm the only Muslim in my household. Okay. So you have Christian background? Yes, my father is a Christian, so that's where faith started in my life early, to believe in God at least. Okay. Allah Ta'ala bless you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे हुजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्मान साहब. Huzoor, conditions in the US are worsening in terms of racial tensions, raging nationalism, and economic disparity. My question is, how can Ahmadi Muslim play a positive role in resolving these issues? Yes, you are right. But not only in United States, in so many Western countries, the popularity of rightists are increasing. The recent war between Russia and Ukraine, those people who are migrating from Ukraine to the European countries, there are quite a number of immigrants living in Ukraine. There were Asians, Africans, and some other nations. But when they reached European country or even to Poland, crossed the border,
They were saying only we shall accept local Ukrainians, not the foreigners. That also shows that some racism is working there, right? And they were maltreated. So anyway, our Humanity First group is there, so they treated them well and then helped them. Anyway, so your question is that what role you can play to overcome this situation. You see, it needs justice, and absolute justice. So you tell your countrymen that they are not the native of this country, the present Americans. Red Indians were the natives of country. So they did not do justice with them, and they are not considered as first-class citizens of the country, although they claim, but practically their rights are being denied in so many ways, right? So you tell them that this can not work for a longer period. Secondly, these are the people who brought Africans to their country, either in the form of slaves or helpers or whatever it is. These are the people who played a vital role for developing the country. So they should be respected. They should be given due rights. And ask them that they should realize this fact. Otherwise, a time will come when there will be revolt. People will stand up against them. And then they themselves will ruin their country. So this is the time that they should change their mind, and instead of showing supremacy of their color and race, they should rather do justice. This is how we can tell the people that we are your real sympathizer. We want you to change your mindset and now live together amicably with all other races. Now America is a multinational country. There are South Americans, Eurasians, Asians, Africans, and white Americans. So now we should respect each other and live amicably in the country. Otherwise, we are going to doom our nation and our country. So this is the message we have to spread everywhere. And Ahmadis should play their role in this regard. Okay? Right. Assalamu alaikum. My question is, growing up, what were some of the ways you were able to stay attached with Khilafat? You see, I only knew that I have to obey whatever the Khalifa says. And I have to love him. And I prayed for it even. Whenever I would see that today, when I went to see my Khalifa, I feel some different attitude on his face for myself. Then I prayed to Allah Ta'ala that if I have done something wrong, Allah Ta'ala forgives me. And if he has any doubt in his mind, for me, Allah Ta'ala removes it. So that was the only way I prayed to Allah Ta'ala. Whenever I felt something, I always considered it as my fault, not that he has done something wrong. And I prayed to Allah Ta'ala, and Allah Ta'ala accepted my prayers. And always I saw that the next day or after some time, Allah Ta'ala created some occasions where I was given some extraordinary blessings from the Khalifa of that time. Right? Ji. So you should also pray. Beloved Huzoor, my question is, Hazrat Masih Maud has defined the word muttaqi as one who fears.
My question is it more important to have the fear of Allah in your heart or the love of Allah? And are these two things independent of each other? I think you only read one passage of the Prophet Muhammad, not any book. Huh? Huzoor is actually from Al-Fuzat, so it was an excerpt. So he has elaborated and explained these things in some other books and other speeches and addresses and his discourses. That what the muttaqi means. Fear of Allah, but not because of his being cruel to the human being. But you should fear Allah because you love Him. You have a fear that if you do something wrong, He will not be happy with you. So to make Him happy, you always do good things. Out of love, you fear Him. As you fear your parents or any loved one, not because of their cruel actions. They love you. Who loves you in this world more than your mother? Right? But you fear her. You cannot do something wrong in front of her. Right? The same way, you should fear Allah Ta'ala. He is most loving, caring. And if you fear Him and you love Him, then you would see that how He treats you and how you will be saved from bad things. So your fear should be out of love of Allah Ta'ala, not because of His being cruel to the human beings. Okay? No contradiction. And read more passages and excerpts or the books of Prophet Islam. Even in the essence of Islam, you can read some more passages. Right? ठीक है? ठीक है. Assalamu alaikum. My question is, what advice would beloved Huzoor give to become a good husband and a parent? MashaAllah, are you married? No, I'm not. So you are preparing yourself for that. Huh? Acha, MashaAllah. How old are you? 23. 23? Ji. That's quite ripe time for marriage. Huh? Right? Acha, Allah Ta'ala give you a good match. Huh? Good wife. But you yourself have to be very much humble and nice in this regard. You see, don't think that in this world any person is perfect. If husband and wife know everyone has some shortcomings in them, then they should give margin to each other. And instead of getting annoyed or start quarreling or fighting with each other because of their shortcomings, you always see the good things in them. So instead of finding the bad things or shortcomings in each other, we should try to find good things in each other. So that is the only way you can be a good husband. And for your children, you have to be very kind. You have to be morally good. You have to set your own example before them. If you set your own example first before your wife and then your children, then you will see that they will follow you. If you are saying something different and asking them to do something different, so they will say, my father is, or my husband is hypocrite. He is doing something different and asking us to do something different. So your words and your actions should be the same. Right? Ji. That will help you to make a good family life. And train your children and do proper tribute of your children. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Acha Sadr Sahab, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jazakumullah, Huzoor. So they are all sitting in one hall? Ji, Huzoor, we're all sitting in one hall. Ji. Acha. Acha, mashallah. Okay, thank you very much. I enjoyed the company of Americans during last 3 weeks, huh?
Now this is the third week. Huh? Ji, Jazakumullah Huzoor for your time. Please pray that we can fulfill the wishes and desires of Hazrat Khalifatul Masih. Inshallah ta'ala. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The following day, members of Majlis Atfal al-Ahmadiyya from Norway, gathered at the Badr Nasser Mosque, also had the opportunity to meet Huzoor. The program started with a formal session during which a tifl read from the writings of the promised Messiah ﷺ about the establishment of Khilafat. जैसा कि खुदा फरमाता है कि मैं इस जमात को जो तेरे पैरो हैं क़यामत तक दूसरों पर गलबा दूंगा, सो ज़रूर है कि तुम पर मेरी जुदाई का दिन आवे, तब बाद इसके वो दिन आवे जो दायमी वादा का दिन है। अगरचे ये दिन दुनिया के आखिरी दिन हैं और बहुत बलाएं हैं जिनके नज़ूल का वक्त है, पर ज़रूर है कि ये दुनिया कायम रहे जब तक वो तमाम बातें पूरी ना हो जाएं जिनकी खुदा ने खबर दी। जज़ाकल्लाह। समझ भी आई क्या कहा है? थोड़ी सी आई है, सारी समझ आनी चाहिए ना। बात क्या कही है? बात ये कही है कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे बाद खिलाफत कायम होगी, और ये मेरे साथ अल्लाह ताला का वादा है कि खिलाफत कायम होगी, जारी हो जाएगी खिलाफत, और एक के बाद दूसरा खलीफा अपना अपना वक्त पे आते जाएंगे। ठीक है, और ये चलेगी जैसा कि हदीस में भी आया था, क़यामत तक इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा खिलाफत का, और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और तुम लोग जो मोमिन हो, हकीकी मोमिन हो, ईमान रखने वाले हो, ट्रू बिलीवर हो, खिलाफत के साथ जुड़े रहना और खिलाफत पे यकीन रखना। अच्छा, ये मतलब है जो तुमने पढ़ा है इसका? जी। चलो फिर बैठ जाओ। After the formal session, the Atfal had the opportunity to ask questions on a range of issues. मेरा सवाल है कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इंडिया में फ़ौत होने का और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इंडिया में पैदा होने का आपस में कोई ताल्लुक़ है? अल्लाह बेहतर जानता है ताल्लुक़ का, लेकिन ये बहरहाल अब ज़ाहिर हो गया कि अल्लाह ताला ने जहाँ मूसा के जो मसीह को जहाँ भेजा और अक्सरियत कबाइल की जो इस यहूदी कबाइल थे उन्होंने उनको माना और वहाँ हज़रत ईसा की वफ़ात हुई, उसी इलाके में अल्लाह ताला ने उस मुल्क में जो मसीह मोहम्मदी था उसको मबूस किया। तो असल चीज़ तो ये है कि मुसलमानों की जो अक्सरियत थी इन इलाकों में रहती थी, और मुख्तलिफ़ मज़हब वाले लोग भी यहाँ रहते थे, और कौमें जो बिगड़ी हुई थी यहाँ रहती थी। तो अल्लाह ताला नबी भेजता है, अल्लाह ताला की हिकमत होती है ऐसी जगहों पे जो ज़्यादा बिगड़े हुए लोग होते हैं उनमें। तो इसका मतलब उस ज़माने के मुसलमान जो थे वो ज़्यादा यहाँ बिगड़ रहे थे, और मुसलमानों की हालत ये थी कि इस्लाम भूल रहे थे और ईसाईयत की तबलीग ज़्यादा हो रही थी। ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीम थी उसको मानने वाले ज़्यादा थे, कई लाख मुसलमान जो थे वो ईसाई हो गए थे और दीन को भूल चुके थे मुसलमान भी। इसलिए अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में मसीह मौद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो वो ताल्लुक़ भी अगर तुम कहना चाहते हो कि है, एक ज़ाहिरी चीज़ नज़र आती है, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि इस इलाके में मुसलमान ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और दूसरे मज़हब भी यहाँ होंगे और ईसाईयत का गलबा भी यहाँ ज़्यादा होगा, और ये लोग ज़्यादा जल्दी फैल के तो दुनिया पे भी छा सकते हैं। इसलिए मसीह मौद अलैहिस्सलाम को यहाँ अल्लाह ताला ने भेजा। ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ फ़ौत होने और मसीह मौद के यहाँ आने में कोई और हिकमत इसके अलावा है कि नहीं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिकाल अहमद साहब, मेरा सवाल है कि मैं एक अच्छा बच्चा कैसे बन सकता हूँ? तुम अच्छे बच्चे तो बने हुए हो, मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूँ? और अच्छा बनना है। अच्छा, कितने साल के हो गए तुम? 8 साल के। अब तुम नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह मियाँ तुम्हें अच्छा बच्चा बनाए। ठीक है,
قرآن شریف پڑھ لیا یا ابھی پڑھ رہے ہو؟ پڑھتا ہوں. آمین ہو گئی تمہاری؟ ابھی نہیں ہوئی. اچھا چلو، جب قرآن شریف پڑھو اور ختم کر لو پھر اچھی اچھی باتیں کیا کرو، پڑھائی میں محنت کرو اچھا بچہ بننے کے لیے، اماں ابا کا کہنا مانا کرو، اپنے بھائی بہنوں سے لڑا نہ کرو. تمہارے اور بھائی بہن بھی ہیں؟ ہاں جی. چھوٹے کہ بڑے؟ بڑے. اچھا ماشاء اللہ. نہ اس سے لڑا کرو اور غصہ نہ کیا کرو زیادہ. اسکول میں جاتے ہو تو اسکول کے بچوں سے لڑا نہ کرو، اور زیادہ سے زیادہ دین کا علم سیکھو. ہیں یہ دیکھو کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی ہیں، اور یہ دیکھا کرو کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں کیا کہا ہے. یہ دیکھا کرو کہ خلیفہ وقت ہمیں کیا کہتا ہے، ہم نے کیا باتیں ماننی ہیں. اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، بری باتوں کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ضد نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. بس یہ باتیں یاد رکھو تو اچھا بچہ بن جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ جی. چلو پھر جاؤ. میرا سوال ہے، جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کیونکہ دونوں پریزیڈنٹ آپس میں ایگری نہیں ہو رہے ہیں؟ ایگری ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے نا ایگری ہو جائیں اور جنگ نہ کریں. میں تو یہ کہتا رہتا ہوں، شروع میں ہی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت میں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ دی تھی، بیان دیا تھا کہ ان لوگوں کو جنگ نہیں کرنی چاہیے اور آپس میں ایگری ہونا چاہیے، نہیں تو یہ جنگ پھیلتے پھیلتے ورلڈ وار بن جائے گی، اور جب ورلڈ وار بن جائے گی تو پھر بہت خطرناک نتیجے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس لیے رشین پریزیڈنٹ کو بھی عقل کرنی چاہیے، یوکرینین پریزیڈنٹ اس کو عقل کرنی چاہیے، اور نیٹو جو ہے اس کو بھی عقل کرنی چاہیے، اور امریکہ کو بھی عقل کرنی چاہیے. تو ان سب کو عقل کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو بچا سکیں، نہیں تو بہت خطرناک نتائج ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہمارے بس میں وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تم بھی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے، یوکرینین پریزیڈنٹ کو بھی، رشین پریزیڈنٹ کو بھی، تاکہ یہ جنگ کو آگے مزید نہ بڑھائیں. بہت پہلے بھی آگے بڑھ چکی ہے، اور کسی جگہ آ کے یہ رک جائیں اور صلح صفائی ہو جائے اور معاملہ آرام سے سیٹل ہو جائے، نہیں تو بڑے خوفناک نتائج ہوں گے، آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ چلو اللہ رحم کرے. میرا سوال ہے، ہم واقفین نو مربی بننے کے علاوہ کس طرح جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اب ڈاکٹر بن کے بھی خدمت کر سکتے ہیں، اب انجینئر بن کے بھی خدمت کر سکتے ہیں، اب وکیل بن کے بھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ ٹیچر بن کے بھی خدمت کر سکتے ہیں. اور جو آپ کی دلچسپی ہے پڑھائی کی وہ کریں جو انسانیت کو فائدہ دینے والی ہو. ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اگر جماعت ڈائریکٹلی اگر آپ کی خدمت نہیں بھی لیتی تو انڈائریکٹلی آپ جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں. اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرتے رہیں، اور جہاں جہاں آپ ہیں وہاں جماعت کا پیغام پہنچائیں اور بتائیں کہ صحیح اسلام کی تعلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کس طرح ایک اچھے انسان کو رہنا چاہیے، کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسلام کے صحیح حکم کیا ہیں، اسلام کیوں آخری مذہب ہے، اور کیا کیا اچھائیاں ہیں اسلام میں. تو اچھی اچھی چیزیں اسلام کے بارے میں بتائیں. یہی احمدیت اور اسلام کی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ بعض براہ راست کریں گے، بعض انڈائریکٹلی کریں گے. پھر آپ حکومت کے اداروں میں، دفتروں میں بھی آپ جا سکتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی ایمانداری سے ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ بھی جماعت کی خدمت ہے. وہاں بھی ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لڑکا، یہ انسان آنیسٹلی کام کرتا ہے اور بڑی محنت سے کام کرتا ہے اور ملک کی خدمت کر رہا ہے، بڑا سنسیئر ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور یہ احمدی ہے. اس سے بھی آپ احمدیت کی تبلیغ کر رہے ہوں گے، انڈائریکٹ تبلیغ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے راستے خود ہی کھلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک؟ میرا سوال یہ ہے کہ یجوج اور مجوج سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جو بڑی طاقتیں ہیں. بعض جگہ انسان یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد روس بھی ہے اور یورپین طاقتیں بھی ہیں، امریکہ بھی ہے، انگلستان بھی ہو سکتا ہے، اور عیسائی حکومتیں جب تھیں اس وقت عیسائی طاقتیں بھی تھیں. تو جو بھی بڑی طاقتیں ہیں جو اسلام کے مخالفت کر رہی ہیں یا دین سے ہٹی ہوئی ہیں اور دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ یاجوج ماجوج ہیں، جن کی دین کی آنکھ اندھی ہے اور دنیا کی آنکھ صرف کام کرتی ہے. ٹھیک ہے؟
اور پھر اس کی وجہ سے پھر دجالی چالیں بھی چلتے ہیں، اور دجال اور یاجوج ماجوج ایک ہی چیز کے 2-3 نام ہیں۔ پیارا حضور، میرا سوال ہے کہ میں کراچی میں پڑھنے کے علاوہ اور نماز پڑھنے کے علاوہ کیسے اللہ کے قریب آ سکتا ہوں؟ نماز میں دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب دے، اپنے قریب لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ اور اچھی باتیں کیا کرو، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا نہیں کہنا، بچوں سے لڑائی نہیں کرنی، اماں ابا کے کہنا ماننا ہے، باتیں ماننی ہیں، ان کو عزت دینی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے ٹیچرز سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، جو کلاس فیلو ہیں ان سے بھی اچھی باتیں کرنی ہیں، لڑائی نہیں کرنی، ان کو بتانا ہے کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور میں اچھی باتیں کرتا ہوں، میں گندی باتیں نہیں کرتا، میں گندی فلمیں نہیں دیکھتا، میں گندے پروگرام نہیں دیکھتا ہیں، اور ہر وقت انٹرنیٹ یا آئی پیڈ پہ بیٹھ کے یا ٹیبلیٹ پہ بیٹھ کے یا سیل فون پہ بیٹھ کے یا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فضول قسم کے پروگرام نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، میں گراؤنڈ میں جا کے آؤٹ ڈور گیم بھی کھیلتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا تمہیں اچھے انسان بنائیں گی، جب تم اچھا انسان بنائیں گی تو تم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ پیارا حضور۔ میرا سوال ہے، جب اسکول میں کوئی مجھے گندا کہتے ہیں کیونکہ میں فارنر ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہو میں تو گندا نہیں، میں تو 5 وقت وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو صاف رکھتا ہوں، پاک رکھتا ہوں، اور اگر تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، غیر ملکی ہو، اس لیے تم لوگ اچھے نہیں ہو، گندا کہنے سے مراد اگر یہ کہتے ہیں کہ اچھے نہیں ہو تو کہنا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ مورلی گڈ ہونا، اچھا ہونا۔ دیکھو میرے اخلاق اچھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں تم لوگوں سے اچھی باتیں بھی کرتا ہوں، میں تم لوگوں کے بارے میں نیک باتیں سوچتا ہوں، میں تمہارے سے لڑائی نہیں کرتا، میں پڑھائی بھی پوری محنت سے کرتا ہوں تاکہ میں اچھے نمبر بھی لوں اور پھر بڑے ہو کے میں ملک کی خدمت کر سکوں۔ تو میں تو اپنی پوٹینشیل، اپنی صلاحیتیں ان کو اس لیے زیادہ بہتر کرتا ہوں تاکہ میں بڑا ہو کے اپنے ملک کے کام آؤں اور خدمت کر سکوں، اور اس لیے میں تو گندا ہوں ہی نہیں۔ تم جو مرضی میرے بارے میں سوچو، میں تو تمہارے بارے میں برا نہیں سوچتا، کیونکہ ہم اگر ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچیں گے تو اس طرح نفرتیں پیدا ہوں گی دل میں، اور ہمارا تو نعرہ ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، ٹھیک ہے؟ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس لیے تم جو مرضی مجھے کہتے رہو، میں تمہیں برا نہیں کہوں گا، اور میں تمہاری دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ کو بدل دے۔ یہ باتیں کہہ دیا کرو ان کو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا چلو جی، وقت ختم ہو گیا اب۔ اللہ حافظ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, a clip from this week's Friday sermon. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke in reference to promised Messiah ﷺ Day, which was marked on the 23rd of March. Huzoor spoke on the purpose of the advent of the promised Messiah ﷺ. At the end, Huzoor, may Allah be his helper, announced the launch of the Jamaat's website in the Kurdish language. آج میں ایک ویب سائٹ کا بھی لانچ کروں گا، اعلان کروں گا۔ یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے دنیا کے کناروں تک حضرت مسلم کو پیغام پہنچانے کا۔ یہ کردش زبان میں جماعتی ویب سائٹ ہے، islamehamdiya.krd۔ اس ویب سائٹ کی نگرانی ڈاکٹر اسماعیل محمد صاحب کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کردش جماعت کے ممبران کی ایک ٹیم بھی ہے۔ اس ویب سائٹ کا مقصد کردش زبان جاننے والے قارئین کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ پہلی بار احمدیہ جماعت کے عقائد کو اپنی زبان میں خود پڑھ سکیں۔ یہ ویب سائٹ بنیادی طور پر کردش زبان کے سنانی ڈائلیکٹ پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ بادینی ڈائلیکٹ میں بھی کچھ مواد موجود ہے۔ ویب سائٹ پر خبریں، مضامین، تفسیر، کتابیں، خطبات جمعہ اور ویڈیو سیکشن شامل ہیں۔ کردش ترجمہ کمیٹی کے تعاون سے اس ویب سائٹ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی متعدد کتابوں کے ساتھ دیگر جماعتی کتب بھی مہیا کی گئی ہیں۔ حضرت مسیح کی کتابیں ہیں، حضرت خلیفہ
ثانی کتابیں ہیں اور دوسرا جماعتی لٹریچر ہے جس میں اسلامی اصول کی فلاسفی، مسیح ہندوستان میں ضرورت الامام، حقیقت المہدی وغیرہ شامل ہیں، دعوت الامیر، منصوبہ خلافت. تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جمعے کے بعد اس کے لانچ بھی ہو گئی ویب سائٹ. اللہ تعالیٰ ببرکت کرے. کہاں سے لانچ کو دعانا جی ہو گیا. دعا کرنا ہے. آمین.